عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین اس کا ترجمہ ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا پالنہار ہے. الحمدللہ کا یہ کلمہ حدیث پاک کی روشنی میں بہت ہی بابرکت کلمہ ہے. ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ کلام، پسندیدہ بات، پسندیدہ کلمہ وہ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہے. تو اس میں چار کلموں میں ایک کلمہ الحمدللہ بھی ہے کہ جب بندہ اپنی زبان سے الحمدللہ ادا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے. محدثین فرماتے ہیں کہ جب پسندیدہ کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہو جائے گا. احب الکلام وہ اپنی زبان سے ادا کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب بن جائے گا، کیونکہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جب یہ کلمہ پسند ہے تو ادا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے گا. اسی طرح سے مسلم شریفی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الحمدللہ تملأ المیزان، کہ صرف الحمدللہ کا کلمہ یہ اتنا زبردست کلمہ ہے کہ کل قیامت کے دن اعمال کے ترازو کو یہ ایک کلمہ بھر دے گا. یعنی اس ایک کلمے کا وزن اتنا ہوگا کہ انسان کے نیک اعمال کا پلڑا اس ایک کلمے کی وجہ سے جھک جائے گا. تو الحمدللہ تملأ المیزان، اب وہ میزان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ترازو کس قدر بڑا ہوگا اس کا تصور ابھی ہم نہیں کر سکتے. حشر کے میدان میں جب یہ ترازو ہمارے سامنے آئے گا اسی وقت حقیقت میں اس کا احساس ہوگا. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض، کہ الحمدللہ کا کلمہ اتنا زبردست ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی جو کھلی فضا ہے، کھلی جگہ ہے، اجر اور ثواب کے اعتبار سے اس پوری کھلی فضا کو وہ بھر دیتا ہے. اب بولنے میں تو یہ چیز معمولی ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی خلا کو اور فضا کو یہ کلمہ اجر اور ثواب کے اعتبار سے بھر دیتا ہے، لیکن اگر اس کو ہم حدیث ہی کی روشنی میں سمجھیں تو اس کا اندازہ ہمیں آئے گا کہ یہ فضا بھی کتنی زبردست ہے. مشکاۃ شریفی کی ایک حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مقام بطحا ایک جگہ ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور اس مجلس میں اللہ کے نبی علیہ السلام بھی آ کر بیٹھ گئے. اچانک آسمان کے اوپر ایک بدلی آئی جہاں پر یہ صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ السحاب، سین سے، کہ یہ بدلی ہے جو بارش سے پہلے آتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والمزن، کہ اس کو مزن نہیں کہتے، مزن بھی وہ بادل جو سمائے دنیا ہے، یعنی جو ہماری آنکھوں سے ہمیں پہلا آسمان نظر آتا ہے
اس کو عربی زبان میں مزن بھی کہا جاتا ہے اور سحاب بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیسرا لفظ پوچھا کہ والعنان، یہ جو بادل آ رہا ہے اس کو عنان نہیں کہتے، عنان یہ اس بادل کو کہتے ہیں جو عذاب لے کر آئے، جیسا کہ بعض اقوام کے اوپر پہلے بادلوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب برسایا۔ ظاہر میں تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ جو ہے بارش کی خوشخبری لے کر آ رہا ہے، لیکن وہی بارش کی خوشخبری کے بجائے عذاب کا سبب بنا۔ تو عنان اس بادل کو کہتے ہیں جس میں عذاب چھپا ہوا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ عنان نہیں ہے؟ اب ظاہر بات ہے صحابہ تو اس سے بے خبر کہ یہ جو ہے عذاب کا بادل ہے یا نعمت کا بادل ہے، یعنی بارش لے کر آ رہا ہے یا عذاب لے کر آ رہا ہے وہ معلوم نہیں۔ تو صحابہ نے یہ جواب دیا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سبب رحمت ہے یا سبب عذاب ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگلا سوال کیا هل تدرون ما بینہما، کہ تم جانتے ہو کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو فضا ہے اس کی مسافت کتنی ہے، یعنی زمین سے لے کر آسمان کتنا دور ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بینہما مسیرۃ 500 سنۃ، دونوں کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص زمین سے پرواز شروع کرے، اڑنا شروع کرے، تو وہ 500 سال کے بعد سمائے دنیا پر پہنچے گا، پہلے آسمان پر پہنچے گا۔ یہ کوئی دنیاوی تحقیق نہیں ہے، حدیث پاک کی بات ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا کہ دونوں کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ اب اس سے ہم اندازہ لگا لیں کہ یہ فضا کتنی بڑی ہے، زمین سے لے کر آسمان تک، کہ یہاں سے کوئی چلنا اور اڑنا شروع کرے 500 سال کے بعد وہ سمائے دنیا پر پہنچے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض، کہ یہ الحمدللہ کا کلمہ اتنا زبردست ہے کہ اجر اور ثواب کے اعتبار سے آسمان اور زمین کے درمیان کی جو پوری خلا ہے اس خلا کو یہ کلمہ بھر دیتا ہے۔ تو اب ہمیں اندازہ آیا کہ واقعی یہ اجر اور ثواب کے اعتبار سے کتنا بڑا اور زبردست کلمہ ہے، اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اسی طرح سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہنے والا، چونکہ یہ کلمہ ایسا ہے کہ ہر نماز میں ہر رکعت میں انسان پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس میں پہلا ہی کلمہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ تو دن بھر کی سنتوں کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تب بھی اس کی زبان سے دن میں کئی مرتبہ یہ کلمہ جاری ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے کہ جو شخص اس کلمے کو کثرت سے پڑھے گا قیامت کے دن وہ حمادون کی جماعت میں اٹھایا جائے گا، اور حمادون کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ کلمہ بار بار پڑھے گا اور ہر نماز میں اس کو دہرائے گا تو وہ حمادون کی جماعت میں آ جائے گا۔ اسی طرح سے اس کلمے کے اندر یہ خوبی ہے کہ جب بھی بندہ کسی نعمت کے اوپر الحمدللہ کہتا ہے تو اس کلمے کو کہنے کا جو اجر ہے وہ اجر تو اس کو ملے گا ہی ملے گا، اور ساتھ میں اس نعمت کا اس نے شکر بھی ادا کر دیا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان العبد ليأكل الأكلة فيحمده عليها وإن العبد ليشرب الشربة فيحمده عليها يرضى الله سبحانه وتعالى۔ کہ ایک بندہ کھانے کے لیے دسترخوان کے اوپر بیٹھتا ہے اور ایک نوالا اور ایک لقمہ منہ کے اندر رکھتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے اللہ کی اس نعمت کے اوپر، تو الحمدللہ کہنے کا جو اجر آیا وہ اجر تو ملے گا ہی ملے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس پر نعمت کے شکرانے کا بھی اجر ملے گا، اور ظاہری اجر نعمت کے شکرانے کا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس نعمت کو بڑھائے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کا اجر الگ سے دے گا۔ اور اس حدیث میں تیسری ایک چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ جب بندہ پانی پی کر الحمدللہ کہے گا
اور کھانا کھا کر الحمدللہ کہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے. یرضی اللہ سبحانہ و تعالی. اور اللہ کی رضا مل جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوش ندی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی یہ بہت بڑی چیز ہے. اور ہم غور کریں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا جو امتیاز اور ان کی خصوصیت عام لوگوں سے ہے وہ اسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے رضی اللہ تعالی عنہم کا پروانہ عطا فرمایا، یعنی رضامندی اور خوشنودی کا پروانہ دے دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. تو صرف کھانے کے بعد الحمدللہ کہنے پر، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنے پر وہ چیز مل رہی ہے جو حضرات صحابہ کرام کو ملی. تو اب ہم سمجھے کہ الحمدللہ یہ کتنی زبردست یہ چیز ہے اور یہ کتنا زبردست کلمہ ہے. اسی طرح سے ایک چیز تو یہ ہوئی جو اجر کے تعلق سے بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا ہوا، یہ تو ہے ہی ہے. مزید یہ کہ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کا الگ سے اجر ملتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور پوری امت کو بھی کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. اے نبی جی آپ یہ کہہ دیجئے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، یہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے لیے کوئی لڑکا نہیں بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں. تو وہاں کہنے کا حکم دیا گیا کہ یہ جملہ اپنی زبان سے کہو. تو امت کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے واسطے سے توسط سے یہ حکم ہے کہ اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا کرے. اور بندہ جب یہ کلمہ ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو پورا کرے گا. تو جو دوسرے اجر اور ثواب ہے وہ تو ہے ہی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے پر 10 نیکیاں الگ سے ملے گی. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ ایک نیکی ہے، اور جب ایک نیکی بندہ کرے گا تو اس کے اوپر 10 نیکی کا اجر اور ثواب ملے گا. اسی طرح سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ کلمہ جب بندہ دعا کے شروع میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو وہ دعا اقرب الی الاجابہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. ایک صحابی آئے، 2 رکعت نفل نماز انہوں نے پڑھی اور نماز کے بعد درود شریف پڑھ کر انہوں نے دعا مانگنا شروع کر دیا، جو ان کی حاجت تھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجلت، آپ نے جلدی کر لی. پھر ان کو بتایا کہ دعا کا ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد اور ثنا کرو. الحمدللہ رب العالمین یہ سب سے بڑی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. پھر اس کے بعد درود شریف پڑھو اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت مانگو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طریقے پر مانگنے سے یہ دعا اقرب الی الاجابہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ کلمہ الحمدللہ رب العالمین سبب قبول دعا بھی ہے، یعنی اس کلمے کو جب دعا کے شروع میں پڑھے گا تو وہ دعا اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان کی آپسی ملاقات کے وقت ان کا جو کلمہ ہوگا وہ سلام ہوگا، یعنی تحیہ مبارکبادی کا جو کلمہ ہوگا وہ سلام ہوگا، السلام علیکم. اور جنتیوں کا جنت میں داخل ہو جانے کے بعد سب سے آخری کلمہ جو ان کی زبان پر ہوگا وہ الحمدللہ رب العالمین ہوگا. تو گویا یہ جنتیوں کا کلام ہے. تو دنیا میں جب بندہ بکثرت اپنی زبان سے اس کلمے کو ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے
کہ یہ سبب دخول جنت بھی اس کے لیے ہو جائے گا، کہ جنت میں داخل ہونے کا سبب، کیونکہ جنتیوں کا جو کلمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کلمے کو اپنی زبان سے بار بار ادا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کے خلاف ہے یہ بات کہ جو کلمہ اہل جنت کا ہے بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کلمے کو بار بار اپنی زبان سے ادا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کے خلاف ہے۔ تو جب بندہ دنیا میں رہتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین بار بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، کیونکہ یہ جنتیوں کا کلام ہے۔ اسی طرح سے یہ کلمات جیسے میں نے پہلے کہا کہ شکر ہے، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، تو ظاہری دنیا میں اس کو جتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان نعمتوں میں یہ اضافے کا سبب ہوگا، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نعمت کی شکر گزاری کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کروں گا۔ یہ تو بات ہوئی الحمدللہ پر کہ تمام تعریف دنیا میں تعریف کے جتنے کلمات ہو سکتے ہیں اس کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہے، تمام تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اب اگلا کلمہ ہے رب العالمین۔ رب عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا ایک ترجمہ ہے مالک، سردار، اور اسی طرح سے دوسرا ترجمہ ہے مربی، تربیت کرنے والا۔ اور رب یہ لفظ اور یہ کلمہ بھی اتنا جامع ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا کو، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ غلام کا بھی دور تھا، لوگ جنگ کے موقع پر جو قیدیوں کو پکڑ لیتے تھے پھر ان کو مال غنیمت میں غلام کے طور پر ان کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ اب وہ دنیاوی ظاہری آقا ہوتا تھا غلام کے لیے، جس کی وہ ماتحتی میں آیا تو وہ اس کا آقا ہوتا تھا۔ تو بعض غلام اپنے آقا کو لفظ سید اور لفظ رب سے پکارتے تھے کہ ربی اطعمنی، اگر آقا اس کو کھانا دیتا تو یوں کہتا کہ میرے رب نے کھانا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقولوا لسیدکم الرب، کہ تم اپنے دنیاوی آقا کے لیے رب کا کلمہ استعمال مت کرو، اور یہ مت کہو کہ جو ہے میرے رب نے مجھے کھلایا۔ اسی طرح سے کوئی کسی غلام کو یہ نہ کہے کہ اطعم ربک، کہ تیرے آقا کو، تیرے رب کو کھانا کھلا دے، اسقی ربک، اپنے آقا اور اپنے رب کو تو پانی پلا دے، کیونکہ رب کا لفظ ایسا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے بولا جائے گا، دنیاوی کسی انسان اور مخلوق کے اوپر یہ لفظ نہیں بولا جائے گا، کیونکہ رب کا معنی بیان کیا ہے اور رب والمنعم علی خلقہ، اور رب یتکفل باحوال عبادہ، اور رب یربی عبادہ۔ رب کی تین صفات ہیں۔ پہلی چیز، رب وہ ہو سکتا ہے جو تمام مخلوق کے اوپر انعام اور اکرام کا معاملہ کرنے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے، کھانا پہنچاتا ہے، دوسری ہر طرح کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مخلوق کو پہنچاتا ہے، اور یہ دنیا میں کسی انسان اور مخلوق کی طاقت نہیں ہے کہ وہ ساری مخلوق کو نعمت پہنچا سکے۔ تو رب تو اس کو کہتے ہیں جو تمام مخلوق کو نعمت پہنچانے والا ہے۔ اسی طرح سے رب وہ ہوتا ہے جو اپنے تمام بندوں کی اور اپنے تمام مخلوق کی کفالت کرنے والا ہے، اس کو نبھانے والا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دنیاوی انسان اپنے گھرانے کے افراد کی پوری طور پر کفالت نہیں کر سکتا، تو وہ پورے مخلوق کی کفالت کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، لہذا اس کو رب نہیں کہا جا سکتا۔ اور تیسری تعریف یہ کی کہ رب وہ ہے جو اپنے بندوں کی مخصوص انداز میں تربیت کرتا ہے، اور اللہ جیسا مربی کوئی انسان نہیں ہو سکتا، اس لیے رب کا لفظ صرف اور صرف اللہ کے لیے بولا جائے گا، کسی انسان کے لیے نہیں بولا جائے گا۔ اسی طرح سے العالمین کا لفظ، کہ اللہ تمام عالم کا رب اور پالنے والا ہے۔ اس کلمے کو بھی ہم سمجھے، عالم، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عالم پیدا کیے، جیسے یہ زمین ہے، آسمان ہے،
نباتات یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں اگائی ہے وہ پورا ایک عالم ہے، عالم نباتات. کس طرح کتنی قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل، میوے اور طرح طرح کی نعمتیں زمین کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اگائی، تو وہ پورا ایک عالم ہے، عالم نباتات. اسی طرح سے عالم سما، عالم ارض، اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں جو ہے پھیلائی اور بکھیری ہے. عالم جمادات، پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، تو یہ مستقل ایک عالم ہے. تو ان تمام عالموں کا رب اللہ ہے. اب اس کو بھی ہم سمجھے، جو حدیث میں نے شروع میں پیش کی تھی کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی جو خلا ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے. آگے اسی حدیث میں جو میں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی تھی، وہ تھوڑی ہی پیش کی تھی، اس حدیث کو میں پوری کرتا ہوں تاکہ عالمین کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ سے دوسرا سوال کیا کہ هل تدرون ما بین السماءین، تم جانتے ہو کہ پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان کا کتنا فاصلہ ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بین کل سماءین مسیرۃ 500 سنۃ، ہر دو آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. یعنی زمین سے لے کر اگر آسمان تک کوئی پرواز کرے تو 500 سال میں پہنچے گا، اور پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک اگر پرواز کرے تو 500 سال میں پہنچے گا. اس طرح فرمایا کہ ہر دو آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. تب 500 سال آدمی پرواز کرتا جائے گا، تب 7ویں آسمان پر پہنچے گا. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَفَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ الْبَحْرُ، 7ویں آسمان کے اوپر سمندر ہے. اور اس کے بارے میں فرمایا بین اعلاہ و اسفلہ مسیرۃ 500 سنۃ، کہ اس سمندر کی اوپر کا حصہ اور نچلی تہہ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. یعنی سمندر اتنا گہرا ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَفَوْقَ الْبَحْرِ 8 أَوْعَالٍ، اس سمندر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 8 فرشتوں کو رکھا ہے جن کو اوعال کہا گیا ہے. اور یہ 8 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں. اور ان فرشتوں کی ساخت اور ان کا جوتا اتنا زبردست ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 8 فرشتوں کے بارے میں فرمایا بین رکبہن واصلافہن مسیرۃ 500 سنۃ. ان 8 فرشتوں کے جو گھٹنے ہیں، گھٹنے سے لے کر تلوے کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا ہے. یہ مشکات کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان 8 فرشتوں کے گھٹنے سے لے کر تلوے کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا ہے. اور یہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. انہی کے بارے میں 24ویں بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان 8 فرشتوں کے بارے میں الذین یحملون العرش، کہ وہ 8 فرشتے جو رحمان کے عرش کو اٹھاتے ہیں. اور ایک حدیث میں دعا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دعا کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ صبح میں اس کو 1 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے جسم کا 1 ربع، چوتھائی حصہ جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا. 2 مرتبہ پڑھے گا تو 2 ربع، 3 مرتبہ پڑھے گا تو 3 ربع، اور 4 مرتبہ پڑھے گا تو اس کا مکمل جسم جہنم سے آزاد ہو جائے گا. اسی طرح سے 4 مرتبہ اگر یہی دعا کوئی شام کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کو خلاصی دے دے گا. یہ دعا میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حملۃ العرش کا تذکرہ فرمایا ہے، جو فرشتے عرش کو اٹھانے والے. دعا ہے اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ. اے اللہ میں نے صبح کی اور میں گواہ بناتا ہوں تجھ کو اور تیرے ان فرشتوں کو جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، اور تمام فرشتوں کو اور تمام تیری مخلوق کو. اس بات پر بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، کہ بے شک آپ ہی اللہ ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی معبود اور ہمارا رب نہیں ہے. اگر یہ کلمہ 1 مرتبہ پڑھے گا، 2 مرتبہ پڑھے گا، 3 مرتبہ پڑھے گا، 4 مرتبہ پڑھے گا تو فرق مراتب سے اس کا جسم کا ایک حصہ آزاد ہوتا چلا جائے گا. 4 مرتبہ پڑھ لے گا تو جہنم سے مکمل خلاصی اور آزادی مل جائے گی. تو اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہی 8 فرشتوں کو گواہ بنایا ہے کہ میں آپ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں کہ آپ ہی اللہ ہیں.
بہرحال اس میں پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 8 فرشتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عرش رکھا ہے. تو اب ہمیں اندازہ آ گیا کہ یہ صرف عالم سما کتنا بڑا ہے، عالم سما کتنا بڑا ہے. پھر ہر آسمان کے اوپر مختلف اللہ تعالیٰ نے فرشتے رکھے ہیں جو مختلف عبادات میں مشغول ہیں. یہ بات پوری ہوئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا هل تدرون ما هذا، زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ زمین ہے، ارض ہے. پھر پوچھا کہ اس کے نیچے کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. آپ نے فرمایا اس کے نیچے دوسری زمین ہے، اور فرمایا بین کل ارضین مسیرۃ 500 سنۃ، ہر دو زمین کے درمیان 500 سال کی مسافت. اس طرح سے 7 زمینیں ہیں. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو دلیتم بحبل من الارض الى اسفل الارض لهبط على الله، اگر کسی شخص کے پاس اتنی لمبی رسی ہے کہ وہ رسی زمین کے اوپر والے حصے سے لے کر زمین 7ویں زمین کی آخری تہ تک وہ رسی پہنچ جائے، اتنی بڑی رسی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ رسی کا آخری سرا زمین کی آخری تہ پر جب پہنچے گی تو وہ اللہ کے علم کے مطابق ہی وہاں پہنچے گی. یعنی فرمایا کہ لا یخفى علی اللہ شیء، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کوئی چیز مخفی نہیں ہے. یعنی وہ سرا اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ سرا یہاں پہنچا. تو یہ پورا عالم ارض ہوا، یہ پورا عالم سما ہوا. اسی طرح عالم نباتات ہے، عالم جمادات ہے، اور طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی. تو یہ تمام عالموں کا رب صرف اللہ ہے. اب الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ جب ہم کریں گے تو اس استحضار کے ساتھ کریں گے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا پالنے والا ہے، سارے عالم کا رب ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الحمد كله بيدك الخير كله. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم الطف بي في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاخرجنا إليك غير مفتونين. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رحمن. عملت لحلمي عملت كثيرا وها